पिछले वक्तों का जिक्र है कि मुल्क सासान में एक ताजर रहता था जिसका एक ही बेटा था जिसका नाम आरिस था। आरिस था तो ताजर का बेटा, लेकिन उसे शहजादों की तरह रहने का बेहद शौक था। यही वजह थी कि वो लिबास भी शहजादों जैसा पहनता था और सर पर हीरे का बना हुआ एक ताज भी पहने रखता था। ताजर चूंकि बेहद मालदार था और उसके तिजारती काफले दूर दूर के मुल्कों में जाते थे, इसलिए ताजरजादा आरिस को खुद कमाने की फिक्र ना थी। वो बस शहजादा बना हुआ घोड़े पर सवार अपने साथियों के साथ जंगलों में जाकर शिकार खेलने में मसरूफ रहता। उसने अपने साथियों को यह हुक्म दे रखा था कि वो उसे ताजरजादा कहने की बजाय शहजादा आरिस कहा करें। चुनाचे उसके सब साथी उसे शहजादा आरिस ही कहते थे। एक रोज आरिस शिकार खेलते हुए अपने साथियों से बिछड़कर बहुत दूर निकल गया। वो एक हिरन का पीछा करते हुए अपने साथियों से बिछड़ा था, लेकिन काफी आगे जाकर जब हिरन भी उसकी नजरों से गायब हो गया तो उसे अपने साथियों का ख्याल आया और फिर उसने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन दूर दूर तक घोड़ा भगाने और जोर जोर से आवाजें देने के बावजूद भी वो अपने साथियों को तलाश न कर सका। फिर उसने सोचा कि जंगल से निकलकर आबादी में पहुंचा जाए ताकि वहां से वो अपने शहर का पता करके घर वापस पहुंच जाए। उसे यकीन था कि उसके साथी भी उसे तलाश करने के बाद आखिरकार घर वापस चले जाएंगे। चनाचे उसने जंगल की एक सिमत में घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक एक दरख्त से एक मजबूत रस्सा तेजी से उसके करीब आया और पलक झपकते ही वो उसकी गर्दन में घूम गया और खुद ब खुद उसे गांठ भी लग गई। झटका लगने से आरिस का जिस्म फिजा में उठता चला गया और तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा उसके जिस्म के नीचे से निकल गया। आरिस के मुंह से जोरदार चीख निकली और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका दम घुट गया हो। उसकी आंखें और जुबान गर्दन पर पड़ने वाले दबाव की वजह से बाहर को निकल आई थी, लेकिन उसने जल्दी से अपने आप को मरने से बचाने की कोशिश करते हुए दोनों हाथों से रस्से को पकड़ लिया। इस तरह गर्दन पर उसका दबाव कदरे कम हो गया और उसका सांस बहाल हो गया और अब वो देख भी सकता था और सोच भी सकता था। उसने देखा कि रस्से का दूसरा सिरा कहीं आसमान में बादलों के ऊपर गायब हो रहा है और वो हवा में उस रस्से की मदद से लटका हुआ तेजी से एक सिमत उड़ा चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के ऊपर कोई खौफनाक देव उसे रस्से में जकड़े हुए तेजी से उड़ता हुआ कहीं ले जा रहा हो। आरिस की समझ में न आ रहा था कि आखिर ये कौन हो सकता है और उसने क्यों आरिस को रस्से में जकड़ा हुआ है। लेकिन कोई नजर आता तो वो उससे पूछता। वो तो बस फिजा में लटका हुआ उड़ता चला जा रहा था। उसने नीचे देखा तो जंगल खत्म हो गया था और अब वो एक मैदान के ऊपर उड़ा चला जा रहा था और दरख्तों की चोटियां नजर आ रही थी। फिर अचानक रस्सा जोर जोर से हिलने लगा। यूं लग रहा था जैसे बादलों के ऊपर उस रस्से को जिसने भी पकड़ा था उसकी किसी और से लड़ाई हो रही हो। फिर अचानक एक जोरदार झटके से वो ऊपर से नीचे जमीन पर जा गिरा। अचानक गिरने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई और इस तरह नीचे गिरने और चोट लगने की वजह से उसके मुंह से बेख्तियार चीखें निकली। लेकिन उसने दोनों हाथों से इस तरह रस्से को पकड़ा हुआ था क्योंकि अगर वो दोनों हाथ छोड़ देता तो झटके की वजह से उसका दम घुट जाता और वो मर जाता। लेकिन चंद ही लम्हों के बाद रस्सा ढीला हो गया और जमीन पर पड़े पड़े आरज ने एक हैरत अंगेज तमाशा देखा। उसने देखा कि रस्से के दूसरे सिरे पर जो बादलों में गायब हो रहा था कोई साया सा नीचे आने लगा। चूंकि यह साया बहुत ऊंचा था इसलिए आरिस उसे पहचान न सका। लेकिन फिर जैसे ही वो साया नीचे आया आरिस ने उसे पहचान लिया। ये एक इंतहाई खूबसूरत परी थी जो रस्से को पकड़े हुए तेजी से नीचे आ रही थी। जैसे जैसे वो नीचे आती जा रही थी रस्से की लंबाई खुद ब खुद कम होती जा रही थी और परी के हाथ में रस्से का दूसरा सिरा भी गायब होता जा रहा था। आरिस दोनों हाथों में रस्से को पकड़े हुए हैरत से उस खूबसूरत परी को नीचे उतरते देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो परी जमीन पर उतर आई और उसी लम्हे उसके हाथ में और आरिस की गर्दन में मौजूद रस्सा भी गायब हो गया और उसके साथ ही आरिस को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी कमर में होने वाला शदीद दर्द भी गायब हो गया। परी अब उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। बेहद शुक्रिया अच्छी परी, लेकिन ये रस्सा कैसा था और किसने ये रस्सा मेरी गर्दन में डाला? आरिस ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम सोनिया परी है, तुम कौन हो? उस परी ने सर हिलाते हुए पूछा। मैं मुल्क रूम का शहजादा आरिस हूँ, आरिस ने जवाब देते हुए कहा।
اور پری اس کا نام سن کر بے اختیار چونک پڑی۔ اوہ، تم شہزادے ہو، بہت خوب، پھر تو تم شہزادی پری کی مدد کر سکتے ہو، سونیا پری نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ شہزادی پری، وہ کون ہے اور اسے کیسی مدد کی ضرورت ہے؟ آرز نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ سنو شہزادے، میں کوکاف کی شہزادی پری کی خاص کنیز ہوں۔ شہزادی پری پچھلے 2 سالوں سے شدید بیمار ہے اور کوکاف کے شاہی حکیموں نے اس کا بے حد علاج کیا، لیکن شہزادی پری کو آرام نہیں آیا۔ چنانچہ شہنشاہ کوکاف نے ایک بہت بڑے نجومی کو بلا کر اس سے پری شہزادی کی بیماری کے بارے میں پوچھا، تو اس نجومی نے حساب لگا کر بتایا کہ شہزادی کو یہ بیماری ایک خاص جنگلی پھول کو سونگھنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اب شہزادی کو صرف اسی صورت میں آرام آ سکتا ہے کہ اگر اسے چاندنی پھول کی خوشبو سونگھائی جائے، اور یہ چاندنی پھول ایک جادوگر راسب کے قبضے میں ہے، اور یہ جادوگر ایک ویران پہاڑی کے اندر اپنے محل میں رہتا ہے۔ اس نے جادو کے زور سے اپنے محل کے گرد ایک ایسا حصار قائم کر رکھا ہے کہ اس کا یہ محل کسی کو نظر نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی اس محل کے اندر داخل ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جسے راسب جادوگر اندر آنے کی اجازت دے۔ لیکن راسب جادوگر سخت تنہائی پسند جادوگر ہے، وہ نہ خود اپنے محل سے باہر آتا ہے اور نہ کسی کو اپنے محل میں آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس نجومی نے بتایا کہ اگر کسی ملک کا شہزادہ چاہے تو راسب جادوگر کے محل میں جا سکتا ہے، کیونکہ راسب جادوگر عقل مند شہزادوں کو بے حد پسند کرتا ہے، اور شہزادہ راسب جادوگر کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ چاندنی پھول دے دے تو شہزادی پری کی جان بچ سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ نجومی کی یہ بات سن کر شہنشاہ کوکاف نے اعلان کر دیا ہے کہ جو شہزادہ راسب جادوگر سے چاندنی پھول لے کر آئے گا اس کی شادی شہزادی سے کر دی جائے گی اور اسے کوکاف کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس اعلان کے ہوتے ہی بے شمار شہزادوں نے یہ پھول حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن راسب جادوگر کے محل میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکا، کیونکہ راسب جادوگر ہر شہزادے سے 2 سوال کرتا ہے۔ اگر شہزادہ ان 2 سوالوں کے جواب دے دے تو وہ اسے عقل مند تسلیم کرتا ہے، لیکن آج دن تک کوئی شہزادہ بھی اس کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکا، اس لیے اس نے کسی کو محل کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، اور شہزادی کی زندگی اب شدید خطرے میں ہے۔ چنانچہ میں کسی شہزادے کی تلاش میں نکلی، تو میں نے راستے میں اکرفوں دیو کو تمہیں رستے میں باندھ کر لے جاتے دیکھا۔ اکرفوں دیو بے حد ظالم دیو ہے، وہ تمہیں کھانے کے لیے لے جا رہا تھا، وہ اسی طرح کرتا ہے، اس جادو کے رسے کی مدد سے انسانوں کو باندھ کر لے جاتا ہے اور اپنی غار میں لے جا کر انہیں کھا جاتا ہے۔ میں نے جب تمہیں دیکھا تو مجھے تم پر رحم آ گیا، اور میں نے اکرفوں دیو کو ڈانٹ کر اسے رسا لے لیا۔ میں چونکہ شہزادی پری کی خاص کنیز ہوں، اس لیے اکرفوں دیو نے میری بات مان لی اور رسا مجھے دے کر خالی ہاتھ چلا گیا۔ اب تم بتاؤ، کیا شہزادی پری کی مدد کرنا چاہتے ہو؟ سونیا پری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بالکل، میں ضرور شہزادی پری کی مدد کروں گا، لیکن میں اس راسب جادوگر تک کیسے پہنچوں گا؟ آرز نے کہا۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں، میں تمہیں وہاں تک پہنچا سکتی ہوں، سونیا پری نے کہا۔ اوہ، تم بہت اچھی ہو، مجھے فوراً وہاں پہنچا دو، آرز نے کہا، تو سونیا پری نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ آرز نے آنکھیں بند کر لیں، دوسرے ہی لمحے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی پرندے کی طرح ہوا میں اڑتا جا رہا ہو۔ کافی دیر تک اسی طرح اڑتے رہنے کے بعد اس کے قدموں تلے زمین آ گئی۔ اب آنکھیں کھول دو شہزادہ آرز، اسی لمحے سونیا پری کی آواز سنائی دی اور آرز نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ویران پہاڑوں کے درمیان کھڑا تھا، وہاں کوئی محل نہ تھا، سامنے کہیں اس راسب جادوگر کا محل ہے۔ میں واپس جا رہی ہوں، میرے جانے کے بعد تم راسب جادوگر کو آواز دینا اور کہنا کہ وہ تمہیں محل کے اندر آنے کی اجازت دے، اس پر راسب جادوگر ظاہر ہو جائے گا، سونیا پری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور آرز نے سر ہلا دیا۔ دوسرے ہی لمحے سونیا پری ہوا میں اڑتی ہوئی اس کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ راسب جادوگر، راسب جادوگر، میں شہزادہ آرز ہوں، مجھے اپنے محل میں آنے کی اجازت دو، آرز نے پری کے جاتے ہی زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دیں۔
अभी उसने 2-3 बार ही आवाजें दी थीं कि अचानक एक लंबा तिरंगा और बांस की तरह दुबला पतला आदमी नमूदार हो गया। उसके जिस्म पर सुर्ख रंग का लिबादा था, गले में इंसानों की सूखी खोपड़ियां थीं, उसकी आंखों में बेपनाह जलाल था और चेहरे पर गुस्सा। क्यों झूठ बोल रहे हो, झूठे इंसान? तुम शहजादे नहीं हो, फिर अपने आप को शहजादा क्यों कह रहे हो? उस आने वाले ने, जो रासिब जादूगर था, गुस्से से चीखते हुए कहा। तुम्हारा नाम रासिब जादूगर है? आरिस ने कहा। हाँ, मेरा नाम रासिब जादूगर है और मुझे झूठ से बेहद नफरत है। तुमने झूठ क्यों बोला? मैं तुम्हें इबरतनाक सजा दूंगा, तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा, रासिब जादूगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। मेरी बात सुनो रासिब जादूगर, क्या तुम पैदाइशी जादूगर हो या तुमने जादू सीखा है? आरिस ने कहा। पैदाइशी जादूगर कोई कैसे हो सकता है? पहले मैंने जादू सीखा और जादूगर बन गया, रासिब जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारी तरह मैंने भी शहजादगी सीखी और शहजादा बन गया, फिर ये झूठ कैसे हो गया? आरिस ने जवाब दिया तो रासिब जादूगर हैरान हो गया। क्या कह रहे हो? शहजादगी कैसे सीखी जा सकती है? शहजादा तो बादशाह के बेटे को कहते हैं, रासिब जादूगर ने कहा। हाँ, लेकिन अगर कोई शहजादगी सीख ले तो फिर वो भी अपने आप को शहजादा कह सकता है। शहजादगी अच्छे अखलाक को कहते हैं। अक्लमंदी, हमदर्दी, बहादुरी, सहावत, दूसरों की मदद करना, ये सब शहजादों के औसाफ होते हैं और इन्हें ही शहजादगी कहते हैं। मैं अक्लमंद भी हूँ, हमदर्द भी हूँ, बहादुर भी और सही भी, और मेरे अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा भी है, इसलिए मैं भी शहजादा हूँ, आरिस ने जवाब देते हुए कहा। ओह, तो ये तुमने वाकई नई बात बताई, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं? कोई सबूत दो, रासिब जादूगर ने कहा। देखो, मैंने शहजादी परी को नहीं देखा, मुझे सिर्फ इतना पता चला कि वो बीमार है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं, चनाचे मैं फौरन शहजादी की मदद करने के लिए चल पड़ा। इस तरह मैंने शहजादी से हमदर्दी की और अब उसकी मदद कर रहा हूँ, आरिस ने जवाब देते हुए कहा। चलो ठीक है, ये तो मैंने मान लिया, लेकिन तुम्हारे पास अक्लमंदी और बहादुरी का क्या सबूत है? रासिब जादूगर ने कहा। मैंने सुना है कि तुम शहजादों से 2 सवाल करते हो, अगर वो सवालों के जवाब दे दें तो तुम उन्हें अक्लमंद तस्लीम कर लेते हो। चनाचे तुम बेशक मुझसे 2 सवाल करके देख लो, अगर मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए तो तुम्हें मेरी अक्लमंदी का सबूत मिल जाएगा। रही बहादुरी तो तुम जिस तरह चाहो मुझे आजमा लो, आरिज ने कहा। बहुत खूब, तुमने वाकई मुझे कायल कर लिया, इसलिए मैं तुम्हारी अक्लमंदी का जरूर इम्तिहान लूंगा। और जहां तक बहादुरी का ताल्लुक है तो चांदनी फूल मेरी मलकियत जरूर है, लेकिन उसे सिर्फ बहादुर आदमी ही हासिल कर सकता है, रासिब जादूगर ने कहा। आरिज उसकी बात सुनकर बेहद खुश हुआ कि आखिरकार उसने रासिब जैसे बड़े जादूगर को अपने शहजादा होने का कायल कर ही लिया। ठीक है, मैं इम्तिहान के लिए तैयार हूँ, सवाल पूछो, आरिज ने कहा। मेरा पहला सवाल यह है कि वो कौन सा दरख्त है जो सिर्फ एक बार फल देता है और उसका कोई बीज भी नहीं होता और ना ही उसकी कलम लगाई जा सकती है, इसके बावजूद भी वो पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद है, रासिब जादूगर ने कहा। और आरिस उसका सवाल सुनकर बेसाख्ता हंस पड़ा। ये तुमने बच्चों जैसा सवाल पूछा है, मैं तो सोच रहा था कि ना जाने तुम कैसा मुश्किल सवाल पूछोगे, आरिस ने हंसते हुए कहा। आज तक कोई शहजादा इस सवाल का जवाब नहीं दे सका जिसे तुम बच्चों जैसा सवाल कह रहे हो, रासिब जादूगर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सुनो अपने सवाल का जवाब। ये केले का दरख्त है, केले का दरख्त सिर्फ एक बार फल देता है, फिर खत्म हो जाता है और उसका बीज भी नहीं होता, और ना ही केले के दरख्त की कलम लगाई जा सकती है। जब केले का दरख्त फल देकर सूख जाता है तो उसकी जड़ में से खुद ब खुद दूसरा पौधा निकल आता है और वह बड़ा होकर फल देता है। इस तरह हर साल नया दरख्त पैदा होता है और फल देता है, आरिस ने जवाब दिया। शाबाश, तुम वाकई ही अक्लमंद हो, तुमने सही जवाब दिया है, रासिब जादूगर ने खुश होकर कहा। अच्छा, अब दूसरे सवाल का जवाब दो। वो कौन सी चीज है जो मुसलसल खर्च होती रहती है लेकिन उसके बावजूद खत्म नहीं होती, रासिब जादूगर ने कहा। इसका जवाब है हवा।
جو انسان اور جانور مسلسل خرچ کرتے رہتے ہیں لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آرس نے فوراً جواب دیا، اوہ، اب میں پہچان گیا ہوں کہ تم واقعی عقل مند ہو۔ آؤ میرے ساتھ میرے محل میں آؤ، راسب جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ دوسرے ہی لمحے آرس کو سامنے ایک وسیع و عریض محل نظر آیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ راسب جادوگر آرس کا ہاتھ پکڑ کر اسے محل کے اندر لے گیا اور اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ وہ چاندنی پھول کہاں ہے؟ وہ مجھے دو تاکہ شہزادی پری صحت یاب ہو سکے، آرس نے کہا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اسے صرف بہادر ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ پھول میرے محل کے باغ میں واقع ایک بہت گہرے کنویں کی تہ میں ہے، لیکن اس کنویں میں کوئی اتر نہیں سکتا کیونکہ وہاں انتہائی خوفناک سانپ رہتے ہیں، اور اگر کوئی اس کنویں میں اترنے کی کوشش کرے اور اگر وہ سانپوں کو ہلاک بھی کر دے اور کنویں میں اتر بھی جائے تو پھر کنواں فوراً بند ہو جاتا ہے اور پھول بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ تم وہ پھول کیسے حاصل کرو گے؟ راسب جادوگر نے کہا، تم مجھے اس کنویں تک لے چلو، میں وہاں اس کنویں کو دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ کروں گا، آرس نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ چلو، راسب جادوگر نے کہا۔ پھر وہ آرس کو لے کر محل کے اندر ایک خوبصورت باغ میں آ گیا۔ باغ بے حد خوبصورت تھا، بالکل شاہی محل کے باغ کی طرح۔ اس کے ایک طرف کنواں تھا جس کے اندر چاندنی پھول تھا۔ آرس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا، کنواں واقعی ہی بے حد گہرا تھا اور اس کی تہ میں روشنی ہو رہی تھی۔ یہ کنویں کی تہ میں روشنی کیسی ہے؟ آرس نے راسب جادوگر سے پوچھا۔ یہ روشنی چاندنی پھول کی وجہ سے ہے، راسب جادوگر نے جواب دیا۔ اسی لمحے کنویں کی تہ میں سے زوردار پھنکاریں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی آگ کے شعلے اوپر تک آ گئے۔ آرس فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ پھول کو کیسے حاصل کرے۔ اگر مجھے پھول نظر آ جائے تو میں اسے حاصل کرنے کی کوئی ترکیب سوچ سکتا ہوں، لیکن یہ کنواں اتنا گہرا ہے کہ پھول مجھے دکھائی نہیں دے رہے، آرس نے کہا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے، میں اس کا بندوبست ابھی کر دیتا ہوں، راسب جادوگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوئی منتر پڑھ کر آرس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کے ساتھ ہی آرس کی نظر اتنی تیز ہو گئی کہ اب اس نے جب کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اسے کنویں کی تہ میں سفید رنگ کا ایک پھول دکھائی دے رہا تھا جس میں سے واقعی چاند جیسی روشنی نکل رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اکرفو دیو کے پاس ایک ایسا رسا ہے جس کی لمبائی زمین سے آسمان تک ہے، کیا تم نے وہ رسا دیکھا ہے؟ آرس نے راسب جادوگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، دیکھا کیا، میں نے ہی وہ رسا اکرفو دیو کو دیا تھا، وہ میرا پرانا دوست ہے، اس نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ اس سے وہ جنگل میں شکار کھیلا کرے گا، راسب جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ انسانوں کا شکار کھیلتا ہے، تم تو اس سے انتہائی طاقتور جادوگر ہو، پھر تمہاری دوستی اس ظالم دیو سے کیسے ہو گئی؟ آرس نے پوچھا۔ اوہ، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ ظالم ہو گیا ہے؟ مجھے تو اس سے ملے طویل عرصہ گزر گیا ہے، راسب جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اور پھر آرس نے اسے اپنا واقعہ سنا دیا۔ اگر یہ بات ہے تو میں ابھی اس سے وہ رسا واپس لے لیتا ہوں، راسب جادوگر نے کہا، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور زور زور سے کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک وہ مسلسل منتر پڑھتا رہا، پھر آسمان پر ایک زوردار کڑاکا ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایک رسا آسمان سے راسب جادوگر کے قدموں میں آ گرا، اور راسب جادوگر نے وہ رسا اٹھا لیا جو بظاہر بالکل چھوٹا سا تھا۔ یہ تو وہ رسا نہیں ہے، یہ تو چھوٹا ہے، جبکہ وہ رسا بے حد لمبا تھا، آرس نے کہا۔ یہ رسا دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے لیکن جتنا چاہو لمبا ہو سکتا ہے، اس قدر لمبا کہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ سکتا ہے، اور جب چاہو چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ سامری جادوگر کا رسا ہے جو اس نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ اس کی ایک صفت یہ ہے کہ جس پر بھی اسے پھینکو اس کا سر خود بخود اس کے گرد لپٹ جاتا ہے اور اس میں مضبوط گانٹ خود بخود لگ جاتی ہے، جادوگر نے کہا۔ سامری جادوگر کا رسا، پھر تو اس پر آگ بھی اثر نہیں کرتی ہوگی، آرس نے کہا۔ ہاں، نہ آگ، نہ پانی، اور نہ ہی اس کو کوئی تلوار، خنجر یا چھری کاٹ سکتی ہے، راسب جادوگر نے بتایا۔
کیا تم عارضی طور پر یہ رسا مجھے دے سکتے ہو؟ بالکل عارضی طور پر، میں تمہیں واپس کر دوں گا، عارض نے کہا۔ تم اس کا کیا کرو گے؟ راسب جادوگر نے پوچھا۔ تم دو تو صحیح، پھر بتاؤں گا، عارض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ لو، لیکن تم اسے میرے محل سے باہر نہیں لے جا سکتے، ورنہ یہ غائب ہو جائے گا۔ راسب جادوگر نے اسے عارض کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اور عارض نے جلدی سے رسا اس کے ہاتھ سے لے لیا، اور پھر اس نے رسے کو ایک سرے سے پکڑا اور اس کا دوسرا سرا کنویں میں ڈال دیا۔ اے رسے، کنویں کی تہہ میں جا کر چاندنی پھول کے نچلے حصے میں لپٹ جاؤ، اور پھر میں جیسے ہی تمہیں کھینچوں تم چھوٹے ہوتے جانا، عارض نے اونچی آواز میں کہا، اور ساتھ ہی وہ کنویں میں جھانکنے لگا۔ چونکہ اب اس کی نظر بہت تیز ہو چکی تھی، اس لیے دوسرا سرا انتہائی تیزی سے نیچے پھول کی طرف جاتا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نیچے موجود سانپوں نے پھنکارے ماری، شعلے بھی نکلے اور رسے سے بھی ٹکرائے، لیکن رسے کو آگ نہ لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے رسا پھول تک پہنچ گیا۔ پھر وہ پھول کے نچلے حصے سے لپٹ گیا اور اس میں خود بخود گانٹھ پڑ گئی۔ اسی لمحے عارض نے ہاتھ میں موجود سرے کو زور سے اوپر کو جھٹکا دیا تو پھول ٹوٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی رسا تیزی سے چھوٹا ہونے لگ گیا۔ سانپوں کی پھنکاریں بھی رسے اور پھول پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھول کنویں سے باہر آ گیا، اور عارض نے جلدی سے اسے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب رسا دوبارہ پہلے جیسا چھوٹا ہو گیا تھا۔ راسب جادوگر حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ یہ لو اپنا رسا، راسب جادوگر بے حد شکریہ۔ تم نے دیکھا میں نے کنویں میں اترے بغیر چاندنی پھول حاصل کر لیا، عارض نے مسکراتے ہوئے کہا تو راسب جادوگر خوشی سے اچھل پڑا۔ تم واقعی بے حد عقل مند ہو، لیکن سنو، میں جانتا ہوں کہ شہنشاہ کوکاف تمہارے پھول لے جانے کے باوجود بھی شہزادی پری کی تم سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ صرف اس آدم ذات سے شہزادی پری کی شادی کر سکتا ہے جو واقعی شہزادہ ہو، صرف نام کا شہزادہ نہ ہو۔ تم عقل مند بھی ہو، ہمدرد بھی، اور بہادر بھی، لیکن بہرحال تم نقلی شہزادے ہو، اصلی نہیں ہو، راسب جادوگر نے کہا، اور عارض کے چہرے پر مایوسی کے آثار پھیل گئے۔ وہ تو اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ چاندنی پھول حاصل کر لینے کے بعد وہ شہزادی پری سے شادی کرے گا، اس طرح وہ کوکاف کا بادشاہ بن جائے گا۔ لیکن اب تو کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بہرحال کسی بادشاہ کا بیٹا نہ تھا، بلکہ ایک تاجر کا بیٹا تھا۔ کوئی بات نہیں، بہرحال شہزادی پری تو صحت مند ہو جائے گی، عارض نے جواب دیا۔ ارے بہت خوب، تمہارے اس جواب نے میرا دل خوش کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی ایک ہمدرد اور بغیر کسی لالچ کے دوسروں کی مدد کرنے والے انسان ہو۔ سنو، میں ابھی تمہیں اصلی شہزادہ بنا دیتا ہوں، راسب جادوگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور ایک بار پھر دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کر انہیں عجیب سے انداز میں گھمانے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کوئی عجیب سا منتر پڑھ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ ایسا کرتا رہا، پھر اس نے ہاتھوں کو زور سے نیچے جھٹکا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر مسرت کے آثار تھے۔ مبارک ہو عارض، اب تم نقلی شہزادے نہیں رہے، بلکہ اصلی شہزادے بن چکے ہو، سچ مچ کے شہزادے۔ اب شہنشاہ کوکاف کو تمہاری شادی شہزادی پری سے کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں یہاں کھڑے کھڑے کس طرح اصلی شہزادہ بن گیا، عارض نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ سنو، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ملک ساسان کے بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی، راسب جادوگر نے کہا۔ ہاں، لیکن پھر کیا ہوا، عارض نے کہا۔ تو سنو، بادشاہ مر گیا ہے، اور ملک روم میں رواج ہے کہ جب کوئی ایسا بادشاہ مر جائے جس کی اولاد نہ ہو تو پھر سارے ملک کے لوگوں کو ایک بڑے میدان میں اکٹھا کیا جاتا ہے، اور ہما پرندے کو اڑا دیا جاتا ہے۔ ہما پرندہ جس کے سر پر بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ تمہارا بادشاہ بھی مر گیا تھا، اور ابھی ملک روم کے سب باشندے ایک میدان میں موجود تھے۔ میں جادو کے زور سے یہ سب کچھ یہاں کھڑے کھڑے دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں میں تمہارا باپ بھی تھا۔ چنانچہ ہما پرندہ اڑایا گیا، وہ تو سپہ سالار کے سر پر بیٹھ رہا تھا، لیکن میں نے جادو کے زور سے ہما پرندے کو مجبور کر کے تمہارے باپ کے سر پر بٹھا دیا ہے۔
اس لیے اب تمہارا باپ ملک روم کا بادشاہ بن گیا ہے، اور چونکہ تم اب ایک بادشاہ کے بیٹے ہو اس لیے تم اب اصلی شہزادے بن گئے ہو۔ راسب جادوگر نے تفصیل بتائی تو عارض خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے جھک کر راسب جادوگر کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے نکلی سے اصلی شہزادہ بنا دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم جیسے اچھے انسان کو ضرور شہزادہ بننا چاہیے، آؤ میں تمہیں کوکاف ساتھ لے چلوں، راسب جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے عارض کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا، اور عارض نے آنکھیں بند کر لی۔ دوسرے ہی لمحے اسے ایک بار پھر یوں محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی اور وہ ہوا میں انتہائی تیز رفتاری سے اڑا چلا جا رہا تھا، لیکن اس نے ہاتھ میں پکڑے چاندنی پھول کو مضبوطی سے قابو کیے رکھا۔ اب آنکھیں کھول دو، راسب جادوگر کی آواز سنائی دی اور شہزادہ عارض نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ وہ انتہائی خوبصورت محل کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ سارا علاقہ انتہائی حسین تھا، وہاں خوفناک دیو بھی تھے اور حسین پریاں بھی۔ شہنشاہ کوکاف سے کہو کہ ساسان کا شہزادہ عارض چاندنی پھول لے کر آیا ہے۔ راسب جادوگر نے محل کے دربان دیو سے کہا تو دیو خوشی سے اچھل پڑا، اور پھر جب شہنشاہ کو اطلاع ملی تو وہ خود محل کے دروازے پر آیا اور انتہائی عزت و احترام سے شہزادے عارض اور راسب جادوگر کو اپنے ساتھ محل میں لے گیا۔ ایک کمرے میں شہزادی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ روم کا شہزادہ چاندنی پھول لے آیا ہے تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ اسی لمحے سونیا پری بھی وہاں آ گئی۔ بادشاہ نے شاہی حکیم کو بلا لیا۔ شاہی حکیم نے چاندنی پھول شہزادہ عارض سے لے کر شہزادی پری کی ناک سے لگایا، اور چند لمحوں بعد شہزادی پری کا ہلدی کی طرح زرد پڑا ہوا چہرہ سرخ ہوتا چلا گیا اور اس کی بیماری دور ہو گئی اور وہ بالکل صحت مند ہو گئی۔ شہزادی پری کے تندرست ہونے پر کوکاف میں 7 دن جشن منایا گیا۔ شہنشاہ کوکاف نے شہزادہ عارض اور شہزادی پری کی شادی کا اعلان کر دیا، اور پھر کچھ دنوں بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ شہنشاہ نے شادی کے بعد شہزادے عارض کو کوکاف کا بادشاہ بنا دیا۔ شہزادہ عارض شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کر جب واپس اپنے ملک گیا تو واقعی اس کا باپ وہاں کا بادشاہ بنا ہوا تھا۔ اس کے باپ کو جب ساری بات معلوم ہوئی تو وہ بھی بے حد خوش ہوا، اور اس نے بھی شہزادے کے حق میں تاج و تخت چھوڑ دیا۔ اس طرح شہزادہ عارض ملک ساسان کا بھی بادشاہ بن گیا، اور وہ اور شہزادی پری خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ اس طرح اپنی نیکی اور ہمدردی کی وجہ سے نکلی شہزادہ نہ صرف اصلی شہزادہ بن گیا بلکہ وہ 2 ملکوں کا بادشاہ بھی بن گیا۔